السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت ہی اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا، خاص طور پر جو آج کی دنیا میں اس وقت ٹیرف کی وار چل رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ شروع کیا کہ ہم ٹیرف لگائیں گے تاکہ جو ڈپینڈنسی ہے امریکہ کی دوسری قوموں پر وہ کم ہو۔ ظاہر ہے جب کوئی چیز ٹیرف لگے گا تو اس سے وہ چیز امریکہ میں مہنگی ہو جائے گی، تو وہ چیز جو چائنا میں بنی ہے، ہانگ کانگ میں بنی ہے، بنگلہ دیش میں بنی ہے، جب وہ لے کر آئیں گے امریکہ میں تو وہ امریکہ کی بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ٹیرف جو ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے جو مسلم کنٹریز ہیں، ظاہر ہے پہلے ہی ان میں کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی، جو تھوڑی بہت بزنس، تھوڑی بہت کچھ چیزیں بنتی ہیں، اب ان کے اوپر ٹیرف لگنے کی وجہ سے اس کے اور بھی چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اوپر اور بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس ٹیرف کی دنیا میں ہم کیسے جئیں؟ دیکھیے، اسٹاک ایکسچینج جو ہے اگلے ہی دن ٹیرف کے اپلائی ہونے کے بعد ایک دم کروڑوں جو روپے ہیں، وہ ڈالرز ہیں، وہ ضائع ہو گئے۔ کیا اب ہماری زندگیوں پر ایک فیصلہ کہیں دور بیٹھا ہوا ایک بندہ کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے اور ہر چیز جو ہے ہماری زندگی مشکل ہو گئی ہے، جو آلریڈی پہلے مشکلات کا شکار تھی؟ پچھلے 25 سالوں سے میں خاص طور پر یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم کیسے اس دنیا میں رہیں۔ ایک مسلمان جو ہے، جو کہ اس کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں وہ تھوڑے سے وقت کے لیے آیا ہے، اس کے بعد اس نے ایک نہ ختم ہونے والی دنیا میں چلے جانا ہے، تو پھر کیا اس کو ان چیزوں کا ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے؟ خاص طور پر امریکہ میں رہتے ہوئے مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اصل میں آج کا جو باطل ہے، آج کا جو فالس ہوڈ ہے، وہ آپ کو شرک سے نہیں منع کرتا، وہ آپ کو برائیوں سے منع نہیں کرتا، وہ آپ کو روکتا نہیں ہے عبادتوں سے، وہ آپ کو دعوت نہیں دیتا شرک کی طرف اور برائی کی طرف، بلکہ وہ اس نے ایک بڑی محنت سے ایک سسٹم بنایا ہے۔ اس کا نام ہے کنزیومر پروڈیوسر سسٹم۔ اس کنزیومر پروڈیوسر سسٹم کے اندر اگر آپ پلگ ان ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کتنی عبادات کریں، کتنے جو ہیں آپ نیکیاں کریں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ سو فار کہ آپ اس سسٹم کے اندر پلگڈ ان ہیں، تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فالس ہوڈ نے آپ کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ اب یہ جو کنزیومر پروڈیوسر سسٹم ہے، یہ بات ہمیں شاید اتنا پتہ نہ چلتی، لیکن اس ٹیرف وار سے اور دنیا کے اس اسٹاک ایکسچینج کے کریش ہونے اور پھر اوپر نیچے ہونے سے اور ہماری زندگیوں پر اس کے اثرات سے ہمیں اب اس کا احساس ہو رہا ہے۔ اس کے لیے اب آپ کو بہت بڑا اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنا، کیونکہ جو ماڈرن لائف سٹائل ہے وہ اصل میں اس کنزیومر پروڈیوسر سسٹم کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے، اور اس اکنامک ماڈل کے اندر یہ لائف سٹائل جو ہے وہ جس کی پرسوٹ میں، جس کی تلاش میں ہم اپنے بچپن سے شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری ساری محنتیں اور جد و جہد اس لائف سٹائل کو حاصل کرنے میں لگ جاتی ہیں۔ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑے پیسے، نئے لباس، کھانے پینے کی چیزیں، باہر دنیا میں گھومنا، یہ جو تلاش ہے اس لائف سٹائل کی، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو ایک آلٹرنیٹیو لائف سٹائل جو ہے وہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہم اپنی ضرورتوں اور ڈیزائرز کے درمیان فرق کرنا سیکھ جائیں، اور ایسے معاملے میں تو ہم کمپرومائز نہ کریں جہاں علم سیکھنے کی بات ہے، جہاں لرننگ کی بات ہے، جہاں جو ہے اپنے آپ کو سکل پرووائڈ کرنے کی بات ہے، وہاں تو ہم اسی سسٹم کے اندر جئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارا ایک اور ایسا سسٹم ہونا چاہیے، ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہنا، ہمارے کپڑے، ہمارے تہوار، ہمارے رشتے، ہماری ویڈنگ، ان میں ہم اگر آلٹرنیٹیو سٹائل اختیار کریں اور اس سسٹم سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اتنے طاقتور ہو جائیں گے، ہم اتنے ہنسی خوشی سے رہیں گے، اتنے ہم صحت مند ہو جائیں گے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو آج کا میرا میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کرنا ہے،
اپنی ضرورتوں کو ڈیفائن کرنا ہے اور ایک منیملسٹ اپروچ کے ساتھ جو ہے یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے اس کو گزارنی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، جس لیول پہ بھی ہیں، ہم اپنی کچھ ضرورتوں کو کم کر سکتے ہیں۔ ہماری جو زندگی ہے وہ اس زندگی کو ہم ضرورت کے درجے میں جب گرفت کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہمارے اندر وہ طاقت آ جائے گی جس سے ہم ان باطل قوتوں کا علاج کر سکیں گے۔